اس کو اغوا کر کے جو حکومت قانون ہے غائب کر دیتے ہیں، اور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ چیخ رہی ہے، ان کی منتیں کر رہی ہے کہ ان بیچارے ان کے برسا کا کیا۔ 3 ماہ تک ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کو یہ جھوٹ کہتے رہے کہ ہمارے پاس نہیں، اور اگر سٹوری کیا گھٹی۔ تو میرے دوستوں، اگر میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اگر ہم ہمیشہ ہندوستان کے اندر لوگوں کا، وہاں کے مسلمانوں کا، وہاں کے کشمیریوں کا رونا روتے ہیں، بھائیو کوئی غلام دوسرے غلام کی، کوئی غریب دوسرے غریب کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جو اپنے حقوق سے محروم ہو، جو جلا وطنی پہ مجبور ہو، جو وطن سے بے وطن ہو، کشمیر کی ماؤں نے کیا یہ کوئی قانون ہے، کوئی قدرت کا قانون ہے کہ کشمیر کی مائیں ہمیشہ پردیسی بیٹوں کو جنم دے، کہ 16 سال کے بعد ہماری مائیں بچے کو تیار کر کے پردیسی کرتی ہیں، اور ہم کن بحثوں میں الجھے ہیں، ہندوستان نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ جس جگہ ہم رہتے ہیں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس سڑک ہے یا نہیں ہے، ہماری عدم ہے یا نہیں۔ جو قوم ہمیشہ خوابوں میں رہتی ہے، جو صرف خیالوں میں زندہ رہنا چاہتی ہے، اس قوم کا مقدر ہمیشہ وطن سے بے وطنی ہوتا ہے۔ تو میرے یہ غریب الوطنی ہمارا مقدر نہیں ہے، غربت ہمارا مقدر نہیں ہے۔ یہ غربت پاکستان کے اداروں نے کشمیری عوام پر اور پاکستانیوں پر مسلط کی ہوئی ہے، اور جب تک یہ محنت کریں، اپنے دوستوں کو نہیں پہچانے گی، اپنے دشمنوں کو نہیں پہچانے گی کہ وہ لوگ جو ان سے ووٹ تو لیتے ہیں لیکن ان کے ووٹ کے تقدس اور اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ لوگ جو غیر جمہوری قوتوں کی بلیک میلنگ میں آتے ہیں اور ان کی بلیک میلنگ کی وجہ سے وہ عوام کے لیے کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے، جب تک آپ تجربے کرتے رہے، پوری سوسائٹی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانا چاہتی ہیں، وہ مارجنلائز ہوئی، اور عوام اپنے حقیقی دوستوں اور اپنے حقیقی دشمنوں کو پہچاننے کے قابل ہوں۔ لوگ اس قابل ہوں گے کہ وہ ایک حقیقی قیادت کو، 2 سال کا جو یا 4 سال کا جو کھیل ہے یہ چلتا رہے گا، اور عوام کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکیں گے کہ وہ اپنے لیے کوئی صحیح قیادت اپنے صفوں کے اندر سے اپنے طبقے کے مفادات کے لیے ان لوگوں کو منتخب کر سکیں جو ان کے غمخوار ہیں، جو ان کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں اور جو ان کے زندہ دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں۔ کشمیر ہمارا ملک ہے، کشمیر کے اندر جو لوگ کشمیر کی ڈیموگرافک کمپوزیشن کو نہیں سمجھ گئے اور کشمیر کے لیے نعرے لگانے ہیں، یہ آج تک جو ہماری غلامی ہے، اس غلامی میں تم کا بڑا ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے حکمران کے ساتھ معاہدہ قائمہ کی خلاف ورزی کر کے تو ریاست جموں کشمیر کے اندر وہ قبائلی داخل کیے جن قبائلیوں کو آج بھی قومی شعور، قوموں کی ترقی اور جو جدید صورتیں ہیں وہ آج بھی ان سے محروم ہیں۔ اور 1920 میں قانون بنایا کہ 16 سال سے کم عمر کی کوئی کسی خاتون کے ساتھ شادی نہیں ہو۔ اس نے 1927 کے اندر قانون بنایا کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والے تمام لوگ اس ریاست کے 1930 میں اس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ریاست جموں کشمیر کی کوئی زمین کا کوئی ٹکڑا، کوئی نان اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ نہیں دے سکتا، جس کو آج بھی پرنسپلی گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی گلگت بلتستان میں وہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو ہے وہ ختم کر کے تو وہاں کی جو ڈیموگرافک کمپوزیشن ہے اس کو چینج کیا جا رہا ہے، اور گلگت بلتستان جو 15 لاکھ کی آبادی ہے اس کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست، میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن آج بھی جو کانسٹیٹیوشن ہے جس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کی سیکشن 257 میں ان علاقوں کے
بنیادی سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کا کوئی ذکر نہیں. اور جو جوڈیشری کا سسٹم ہے وہ آج بھی بین الاقوامی یا وہ پاکستان کا جو روایتی جوڈیشری سسٹم ہے وہ بھی میچ نہیں کرتا. وہاں کوئی ہائی کورٹ نہیں ہے، وہاں کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے. وہاں ایک جوڈیشل کمیشن ہے جس کو کہتے ہیں چیف کورٹ. اور اس چیف کورٹ کے اندر 3 کنٹریکچل ججز بیٹھتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ ضروری نہیں ہے کہ جوڈیشری کا ہو. وہ اس جو پاکستان کا فیڈرل منسٹر ہے، منسٹر آف کشمیر افیئرز اینڈ ناردرن ایریا، وہ ان کو اپوائنٹ کرتا ہے. گلگت بلتستان کا وہ نام نہاد چیف ایگزیکٹو، وہ جو وزیر اعلیٰ ہے، اس کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹس نہیں ہے. جس طرح کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹس نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی جوڈیشری میں کسی قسم کی کوئی ترمیم یا کوئی اپوائنٹمنٹ کر سکے. اسی طرح گلگت بلتستان کے نہ گورنر کو اور نہ چیف منسٹر کو یہ رائٹس حاصل ہے. احکامات آج بھی اسلام آباد سے اس طرف جاتے ہیں، جس طرح آزاد کشمیر میں احکامات آج بھی اسلام آباد سے جاتے ہیں. آج بھی منظور ویٹو جو ہے وہ ہمارا واسرائے ہے، کل کو اور آ جائے. لیکن ہم پہ جو ایکٹ 74 مسلط کیا ہوا ہے اس کا آج وہ پارٹیاں جو یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آج وہ بھی کہتی ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا. اور ہم کشمیریوں کی پرووکیشن، ہمارے ساتھ جو امتیازی سلوک ہوتا ہے کہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نوکری کے لیے بھی جناب اپنی زمین لکھ کے پاکستان کو دینی پڑتی ہے. ہمیں الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے، کینڈیڈیٹ بننے کے لیے بھی اپنی ریاست آپ کو لکھ کے دینی پڑتی ہے کہ جناب میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کو پاکستان میں شامل کروں گا، صرف آپ مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں الیکشن میں حصہ لے سکوں. اور اگر کوئی یہ نہ بیان دے تو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا. ہماری ایک ترقیاتی اسکیم کے لیے بھی، جو سکول کی ہو، جو سڑک کی ہو، جو پانی کی ہو، اس کے لیے بھی ہم کشمیریوں کو اپنا وطن لکھ کے دینا پڑتا ہے. ہمیں اپنی زمین لکھ کے دینی پڑتی ہے پاکستان کے حکمران طبقوں کو کہ یہ زمین آپ کے حوالے ہے، آپ ہمیں چھوٹی سی یہ ترقیاتی اسکیم دے دیں. چپراسی کی نوکری کے لیے، جج کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی، کینڈیڈیٹ بننے کے لیے، نوکری تو بعد میں ملتی ہے، صرف کینڈیڈیٹ بننے کے لیے بھی ہمیں زمین لکھ کے دینی پڑتی ہے. جو پاکستان کے کسی صوبے کے یا دنیا کے اندر کسی بندے کو، کسی قوم کو اس طرح کے امتیازی اور اس طرح کا وہ تسلیل کا سلوک لیا جائے. اور ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی علاقہ پاکستان ہمارے عقیدے کا ہے. ان سردیوں، ان سخت ترین موسموں میں محنت کرنے والے محنت کشوں، اگر آپ اپنے دوستوں کو نہیں پہچانو گے اور وہ لوگ جو آپ کی ترقیاتی اسکیمیں کھا جاتے ہیں، وہ لوگ جو سے بڑی بدقسمتی، اس سے بڑی بدبختی کسی علاقے کے لوگوں کی اور کوئی نہیں ہوگی. آپ سب سے زیادہ مہذب ہے جو محنت کش ہے، جو محنت کے ذریعے اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں. لہذا چوروں اور ڈاکوؤں کا استقبال کرنے کے بجائے ان کا احتساب کرو. وہی قوم ہے. آپ دیکھیے اس برطانیہ، آپ ایک ایسے ملک کے اندر ہے کہ جو اپنے رہنماؤں کا احتساب کیسے کرتے ہیں، جو 200-300 پاؤنڈ کھانے کے جرم میں ان کو عدالتوں کے اندر، ان کو کٹہرے کے اندر کھڑے کرتے ہیں. اور ہم ان کا استقبال کرتے ہیں جنہوں نے، کسی نے 56 کروڑ کھائے، کسی نے ہمارے سارے، بلکہ ہمارے ملک کا حسن انہوں نے نوچ رکھا ہوا ہے. ان لوگوں کے ساتھ ہم سوچتے ہیں کہ تصویر بنا لیں تو اس سے ہم بھی کوئی مہذب ہو جائیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے 21ویں صدی میں، جبکہ آپ لوگ اتنے شدید موسموں کے اندر سروائیو کر رہے ہیں اور برطانیہ کے معاشرے نے آپ کو ترقی کے بہتر مواقع دیے ہیں، اس ملک کے حکمران کو آپ کے دکھ درد کو محسوس کرتے، کسی کو اکنامکل امیگرینٹ کرتے ہیں،
کسی کو پولیٹیکل اسائلم کے ذریعے جو ہے وہ اس ملک میں رہ، کسی آپ طالب علم جو وہاں جس کو ایڈمیشن نہیں ملتا وہ یہاں اپلائی کرتا ہے ایک پالیسی کے تحت، یہ تو آپ پر روزگار کے، تعلیم کے، علم کے، شعور کے دروازے کھول رہے۔ تو اگر آپ نے اپنے جس وطن سے آپ آئے ہیں اس شعور کا اگر وہاں استعمال نہ کیا تو یاد رکھیں کہ نیچر کے اپنے قوانین ہیں، پھر ایسے لوگ ہمیشہ سڑتے کڑتے اور جلتے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی سکون نہیں ہوتا۔ وہ اپنے خوابوں میں ماؤں کو یاد تو کر سکتے ہیں لیکن ماؤں کی عیادت نہیں کر سکتے، وہ اپنے بہن بھائیوں کو یاد تو کر سکتے ہیں لیکن ان کے زندہ دکھوں میں شرکت نہیں کر سکتے۔ یہ قانون، یہ ہے قدرت کا قانون، سزا جب وہ دیتے ہیں تو وہ اس طرح دیتے ہیں۔ ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب، ہم کس کرب اور کس جب، یہ وہی کہانی بتا رہے ہیں کہ ایک کرب ہے، ایک جب ہے، اور پاکستان کے ریاستی اداروں نے پروکسیز کو رکھی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم کوئی پاکستان، کوئی محترم رائے صاحب کی وجہ سے نہیں یا کسی اور کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہماری پوری تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ پاکستان کے لوگوں کو ترقی اور خوشحالی ملنی چاہیے، وہاں سے طبقاتی جبر ختم ہونا چاہیے، جو جاگیرداروں کی زمینوں پہ خاندان در خاندان غلامیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی انسان تسلیم کیا جانا چاہیے اور ان انسانوں کو بھی بنیادی حقوق ملنا چاہیے۔